السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنی غزل نمبر 4 جو ہے وہ شروع کریں گے، جو بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے 1775 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے، تاجدار بادشاہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے، ٹھیک ہے۔ جو برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ جو تھا بہادر شاہ ظفر کی جو تھی، جب بادشاہ تھے اس کے بعد ہی ہوا تھا۔ جب انہوں نے بادشاہ سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی۔ شاعری میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب سے اصلاح لی۔ ان کے استاد کون کون تھے؟ شاہ نصیر، ذوق اور غالب تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھین گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون، موجودہ ینگون برما میں نظر بند کر دیا۔ جلا وطن، وطن سے نکال دینا، یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے، ٹھیک ہے، کہ کس شہر میں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ جہاں انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں انتہائی قسم پرسی میں بسر کی، رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ نے ان کی جو ہے کہاں جو ہے وفات پائی اور کہاں وہ دفن ہوئے، مینس کہ رنگون، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ کلیات کہا جاتا ہے جس میں ایک شاعر کی مکمل شاعری موجود ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ کلیات۔ ان کی کلیات میں کتنی جو ہے اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طب آزمائی کی، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے آپ کا، جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے۔ ضخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا، ان کے بہت زیادہ اس کے اندر اشعار ہیں جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ دیوان کی جمع دواوین۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کا ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ اس کے اندر سے آپ لوگوں نے تمام جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور مکمل جو میں نے آپ کو کہا کہ MCQs جو امپورٹنٹ ہیں ان کو بنانا بھی ہے آپ نے ایک ایز اسائنمنٹ، ان کو یہ لرن بھی کرنا ہے۔ آ جاتے ہیں ہم اپنی غزل کی طرف۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا دیار، ویران بستی، عالم ناپائیدار دنیا، ختم ہو جانے والی دنیا۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے دنیا کی ناپائیداری، دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ میرا اس اجڑی اور ویران جگہ پر دل نہیں لگتا ہے، پھر میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں کہ یہ فانی دنیا جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں بنی۔ یہ فانی دنیا صرف میری ہی نہیں بلکہ یہاں پہ ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اگلا شعر۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز، طویل عمر، آرزو خواہش۔ وہ کہتے ہیں اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو ہم بہت ہی طویل زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لائے تھے، لیکن دنیا میں آ کے پتہ چلا کہ چاہے کتنی ہی طویل زندگی کیوں نہ، وہ بہت ہی مختصر ہوتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی خواہشات سے عبارت ہے۔ وہ خواہشات کرتا کرتا ہی جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کی زندگی کب کیسے جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ شعر نمبر 3۔ بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغبان، باغ کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا مراد مالی، صیاد شکاری۔ اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے کہ اپنے لیے جو ہے انہوں نے بلبل، بہادر شاہ ظفر نے اپنے لیے بلبل کا استعارہ، باغبان جو ہے وہ ان کی جو ہندوستانی فوج جو تھی، ان کے سپاہی تھے، ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور صیاد شکاری جو ہے وہ انگریزوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور فصل بہار بادشاہت کے موسم کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بلبل باغ میں بے بس ہو جاتی ہے، شکاری اسے گھیر لیتا ہے، تو پھر جو ہے اسے نہ تو باغ کے مالی سے کوئی شکایت ہوتی ہے کہ اس نے شکاری کو کیوں اندر آنے دیا، کیونکہ یہ سب کچھ
کچھ مقدر کا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہ مقدر میں ہی ان کے لکھا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ بنے اور ان سے بادشاہت چھین جائے، انگریز یہاں پر آئیں، یہاں پر قابض ہو جائیں، اس لیے انہیں جو ہے کسی سے بھی کوئی گلہ اور شکایت نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کے مقدر میں لکھا تھا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، حسرتیں خواہشیں، دل داغدار زخم دل۔ اب اسے بہادر شاہ ظفر جو ہے اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ایک خواہش سر اٹھاتی ہے وہ پوری ہونے کے انتظار میں، اس کے بعد دوسری خواہش جو ہے وہ سر اٹھا لیتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے ان حالات سے اس قدر جو ہے تکلیف میں ہے، اس دل میں اب اور حسرتوں کو اور خواہشوں کو پالنے کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تمام حسرتیں اور خواہشیں جو ہیں میرے دل میں جگہ چاہتی ہیں، ان سے کوئی کہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، ان کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کنجے مزار، مزار کا کونا، شام ہو گئی، یہاں پر شام جو ہے وہ کنایا استعمال کیا گیا ہے موت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں اور موت کا وقت قریب ہے، لیکن میں اس چیز سے گھبرا نہیں رہا، بلکہ میں موت کا خود انتظار کر رہا ہوں، میں خوش ہوں کہ موت آئے گی تو کم از کم مجھے اس تکلیف دہ جگہ سے، اس اذیت ناک جو ہے جگہ سے جو چھٹکارا ملے گا اور میں قبر میں جو ہے پاؤں پھیلا کے تو سو سکوں گا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین جو ہے وہ قبر کے لیے استعمال ہوا ہے، کوئے یار محبوب کی گلی یا پیارا وطن۔ اب اس مقطع میں، غزل کے مقطع میں بہادر شاہ ظفر جو ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ کتنے بدقسمت ہیں کہ وہ محبوب وطن جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں اپنی زندگی گزاری، بادشاہت سنبھالی، اب اسی وطن میں ان کو مرنے کے بعد جو ہے 2 گز قبر کے لیے بھی 2 گز زمین نصیب نہیں ہو سکے گی، ان سے بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ عمر دراز، انسان کی عمر دراز کے 4 دن 2 آرزو کرنے میں اور 2 آرزوؤں کے پورے ہونے کے انتظار میں گزرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کا شعر بھی لکھنا ہے۔ بلبل کو باغبان اور سیاہ سے کیا گلہ ہے؟ گلہ بلبل کو باغبان اور سیاہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کا شعر لکھنا ہے۔ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بلبل کی قسمت ہیڈنگ ہوگی، بلبل کی قسمت میں فصل بہار میں قید ہونا لکھا تھا۔ شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر اپنی حسرتوں سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ کسی اور کے دل میں ٹھکانہ کر لے، اس کے دل داغدار میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ بد نصیبی، شاعر نے اپنی اس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے کہ اسے مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے اپنے محبوب وطن میں قبر کے لیے جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آگے آ جاتے ہیں، کالم الف سے کالم بے کو میچ کرنا ہے۔ اجڑا دیار، عالم ناپائیدار، عمر دراز 4 دن، آرزو، انتظار، باغبان، صیاد، قید، فصل بہار، حسرتیں، انتظار، دن، شام، 2 گز زمین، کوئے یار۔ مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ مقطع میں شاعر نے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین کی تمنا کی ہے۔ غزل کا مطلب پہلا شعر ہے اور غزل کا مقطع جو ہے وہ آخری شعر، اس میں ردیف ہے میں۔ اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ اجڑے دیار کو دنیا کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا قبر کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگے آپ نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے مجاز مرسل۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں، جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا، اس نے کانوں میں انگلیاں
دے دی. یہاں انگلیاں جو ہیں وہ مجاز مرسل ہیں کیونکہ کانوں میں پورے یا انگلیوں کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے, پوری انگلی نہیں. کل کہہ کر جز مراد لینا, میں پاکستان میں رہتا ہوں. یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ میرا گھر پاکستان کے کسی ایک شہر یا کسی ایک محلے میں ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے. ظرف کہہ کے مظروف مراد لینا, اس نے بوتل پی, بوتل نہیں پی جاتی, بوتل کے اندر کا مشروب پیا جاتا ہے. سبب کہہ کے مسبب مراد لینا, یعنی کہ آج بادل خوب برسا, بادل نہیں برستے, بارش برستی ہے. آپ نے اس کے ساتھ آپ کو تشریح کے سارے نوٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے. آپ نے سوال جو ہے وہ تشریح اپنی نیٹ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور پورے ویک میں ان اشعار کی تشریح کو یاد کرنا ہے. سوال جو آپ کو یاد کرنا ہے اور جو آپ کو اسائنمنٹ ساتھ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, آپ نے سالو کر کے اسکول بھیجنی ہے. اللہ حافظ.